کٹ موشنز پہ جو ریکمنڈیشنز ہیں, سجیشنز ہیں, میں نے کل نوٹ کیا کہ گورنمنٹ کی سائڈ میں توجہ نہیں دی جاتی, تو پلیز آپ توجہ دیں. اپوزیشن کا کردار ہوتا ہے کہ کریٹیکلی اینالائز کر کے پالیسیز کے اندر امینڈمنٹس بتائیں, سجیشنز بتائیں. تو آئی وڈ نیڈ اینڈ دا ہول اپوزیشن وڈ نیڈ یور اٹینشن. اوکے, تھینک یو. سیکنڈلی آئی وڈ لائک ٹو ٹاک آن اوورسیز, کہ اوورسیز جو ہے انٹرنیشنلی بالکل ڈسکارڈیڈ ہے. فورن افیئرس ہماری اوورسیز کو بالکل نگلیکٹ کر رہی ہے. بی اٹ کے جو لیبر ہیں جو اسٹینڈرڈ ہیں جیل میں, ان کو ٹائملی لیگل ایڈ نہیں ملتی ہے, ان کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی, ایمبیسیز میں ان کا نام نہیں آتا. ان بالکل وہ اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں, وہ لگتا نہیں ہے کہ پاکستانی ایمبیسی ان کو ہیلپ کر رہی ہے. اس کے علاوہ جو آپ کا جو رائٹ ٹو ووٹ تھا اوورسیز کو, وہ نہیں دیا گیا. اس کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ انٹرنیشنلی جو اوورسیز ہے وہ بہت زیادہ ہمیں پاکستان کی اکانومی میں ہیلپ کرتے ہیں ریمیٹنسز کی طور پہ, تو ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے. رائٹ ٹو ووٹ ان کو دینا چاہیے. ہم نے فورن افیئرز ایز این ہم نے انٹرنیشنلی اپنے آپ کو ریپرزینٹ نہیں کیا کشمیر ایشو اور پیلسٹائن ایشو پہ. اس میں ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے بینگ اے مسلم کنٹری, اینڈ قائد اعظم محمد علی جناح said this country is made on the foundation of Islam. So for that we should consider and be a strong neighboring support for our fellow Muslim countries. More than that, وہ ہم اپنی جو فورن میشنز ہیں اس میں ہم جائیں, ڈیلیگیشنز جائیں, لیکن آپ لوگ سوچیں کہ ہم نے ان سے فورن میشنز میں ہم کتنا بزنس اپنے گھر اپنے پاکستان میں لائے ہیں. تو اس کے لیے آپ سے ریپرزنٹیشنز کریں, بس لنچز اور ڈنرز تک نہ ہماری بات رہے, یا ٹورز تک. ہمیں کوئی فروٹفل اکنامیکل ڈپلومیسی کی ضرورت ہے. ہماری پالیسی اکنامیکل ڈپلومیسی میں اسٹرینتھ ہونی چاہیے. ہم جب جائیں کسی ملک میں, ہم ٹارگیٹ سیٹ کر کے جائیں کہ اس ملک سے ہمیں کیا چاہیے اور ہم نے لے کر کیسے آنا ہے. ایک پراپر فریم ورک بنا کے لے کر جائیں. اور تیسرا, یہ جو ہمارے بیچارے اسٹوڈنٹس ہیں جو اسٹینڈرڈ ہوئے ہیں, جن کو بالکل ہم نے چھوڑ دیا ہے, جو اتنے ہفتوں سے وہاں پھنسے ہوئے تھے اور مہینوں سے ہماری پی آئی اے ایئر لائنس نہیں ہم ارینجمنٹ کر سکے, اور وہ بیچارے ہم ہی ہیں نا, وہ پاکستانی ہیں, وہ پاکستانی پاسپورٹ کے انڈر ہے. ہمارا کام ہے ایز اے گورنمنٹ کہ ہم انہیں سپورٹ کریں. وہ ہماری کریم ہے, انہوں نے آگے پاکستان کی اکانومی کو لے کے جانا ہے, تو وی شوڈ سپورٹ دیم, وی شوڈ ناٹ لیو دیم اسٹینڈرڈ. اس کے علاوہ جو ہم ہیں ایز اے ہول, ہمیں اپنے آپ کو اچھی طرح ریپرزینٹ کرنا چاہیے. اور اگر ہمیں موقع ملا ہے ڈیولپنگ کنٹریز کے, اگر ٹائم لائن سے ہم نے نکل کے ڈیولپ میں جانا ہے, تو آئی تھنک سسٹینیبل گولز کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے ہمارے فورن میشنز میں. بہت شکریہ. تھینک یو جی. آصف خان صاحب. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. ڈیمانڈ نمبر 48 پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں, فورن افیئرس پہ. جی, فورن افیئرس. جناب اسپیکر صاحب, اگر 3.5 سال جو کمپیریزن کیا جائے پی ڈی ایم گورنمنٹ کے ساتھ فورن پالیسی کے بارے میں, تو سب سے ہمارے جو لیڈر عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہی بات کہی کہ ہمیں آزاد خارجہ پالیسی چاہیے. کوئی بھی ملک اس تک ترقی نہیں کر سکتا جب تو اس کو آزاد خارجہ پالیسی واضح طور پہ دی. جو اتنا بڑا رجیم چینج ہوا, اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ خان صاحب چاہتے تھے کہ ہم روس سے اپنے تعلقات اچھے کریں, ان کے ساتھ بزنس کریں, ادھر سے ہمیں سستا پیٹرول ملے, اس سے ہمیں زرعی اجناس سستا, تقریباً 35% تک انہوں نے وعدہ کیا تھا. ہم کیوں نہیں اپنے ہمسائے ملک سے سبق کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ ہمسائے ملک پہ کسی قسم کی بھی پابندی نہیں, وہ روس سے بھی اپنے تعلقات بہتر کر رہے ہیں, چائنا سے بھی کر رہے ہیں, ترکی سے بھی کر رہے ہیں. ہم پہ یہ آخر ہم کیوں غلام بن کے اپنے آقاؤں کی ڈکٹیشن پہ چل رہے ہیں؟ ہماری آزاد پالیسی جب تک نہیں ہوگی ہمارا یہ ملک ترقی نہیں کر سکا. سب سے بڑی بات یہ ہے
کہ جب آزاد فورن پالیسی ہماری ہوگی، انہوں نے ابھی تک کوئی واضح پالیسی نہیں بیان کیا. آپ دیکھیں چائنا کے ساتھ جو ہمارا سی پیک جو ابھی ڈسٹرب ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، کیا وجوہات ہے، اس کو بھی لانا چاہیے. کیونکہ یہ کبھی کہہ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے یہ پروگرام انہوں نے وائنڈ اپ کیا ہے، تو اس پہ بھی ان کی خارجہ پالیسی ہمیں فارن منسٹر صاحب بیان کرے. جی شکریہ جی تھینک یو جی. فیصل امین صاحب. فیصل امین صاحب ناٹ پریزنٹ. شرام خان صاحب. شرام خان صاحب ناٹ پریزنٹ. عامر ڈوگر صاحب. شکریہ جناب اسپیکر.